الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، آپ حضرات چند ہفتوں سے سیرت النبی کے موضوع پر گفتگو سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج کے لیے اس موضوع کو موقوف کر کے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. چند سال پہلے کرناٹک کی حکومت نے سرکاری طور پر ٹیپو جینتی منانے کا حکم فرمایا تھا. حکومت بدلی اور موجودہ حکومت نے اس حکم کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی پورے کرناٹک کے اندر 10 نومبر کو ٹیپو جینتی منانے کا بڑی دھوم دھام کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے. چند روز کے بعد ٹیپو جینتی منائی جائے گی. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس انسان کی ہم جینتی منانے جا رہے ہیں اس انسان کا نام کیا تھا، پیدائش کہاں ہوئی، نام اس کا یہ کیوں رکھا گیا، اس کی زندگی کے حالات کیا ہے،
اس کے اہم اہم کارنامے زندگی کے کیا ہے، ان سب کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ اس سے انسانی شخصیت اجاگر ہوتی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سن 1750 عیسوی کے اندر دیوبند حلی کے اندر پیدا ہوئے۔ دیوبند حلی پہلے اگرچہ شہر بنگلور سے باہر مانا جاتا تھا، لیکن اب یہ علاقہ شہر ہی کے اندر داخل ہو گیا، تو گویا آپ ہی کے شہر کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد محترم حیدر علی، انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی جس کا نام فاطمہ بیگم ہے، لیکن وہ مشہور و معروف خیر النساء کے نام سے ہے۔ شادی کے بعد چند سالوں تک حیدر علی کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اولاد کی خواہش ہر میاں اور بیوی کو ہوتی ہے۔ سب کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ان کے آنگن میں بچے کی شکل میں ایک پھول کھلے جو تمام گھر کو مہکا کر رکھ دے۔ جب چند سالوں تک حیدر علی اور فاطمہ بیگم کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، تو حیدر علی بچے کے سلسلے میں تمل ناڈو کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں ایک شہر پڑتا ہے تمل ناڈو کے اندر ارپاٹ۔ اس شہر کے اندر ایک درگاہ ہے ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کی۔ حیدر علی اس درگاہ پر پہنچتے ہیں۔ ایثار و ثواب کے بعد اس درگاہ میں ولی ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اپنے بچے کی اور اولاد کی دعا ایک ولی کے توسل اور وسیلے سے حیدر علی نے مانگی، اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ فاطمہ بیگم امید سے ہوئی، اور 9 مہینے کے بعد گھر کے اندر خوشخبری آئی، بچہ پیدا ہوا جس کا نام حیدر علی نے فتح علی رکھ دیا۔ حیدر علی کے جو والد کا نام تھا وہ فتح علی تھا، تو حیدر علی نے اپنے باپ کے نام پر اپنے بچے کا نام فتح علی رکھ دیا۔ جیسے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور ہمارے پیغمبر نے اپنے باپ والد عبداللہ کے نام پر اپنے بچوں میں سے ایک بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ بعینہ ہی اسی طرح حیدر علی نے اپنے والد فتح علی کے نام پر اپنے اس پیدا ہونے والے بچے کا نام فتح علی رکھ دیا۔ تو حضرت ٹیپو سلطان کو جو ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، ان کا اصل نام فتح علی ہے، لیکن چونکہ حیدر علی درگاہ پر پہنچے تھے، اور اس درگاہ کے اندر ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کے توسل سے دعا مانگی تھی، ان کے وسیلے سے اللہ سے اولاد طلب کی تھی، اور اللہ نے اس دعا کو منظور فرمایا، اس لیے حیدر علی نے فتح علی کے نام سے پہلے
ٹیپو رکھ دیا. تو ٹیپو یہ نام نہیں تھا. ٹیپو کی تو ایک تاریخ ہے، داستان ہے. یہ تو ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کے نام کی وجہ سے ٹیپو سامنے لگا گیا اور کہا جانے لگا ٹیپو فتح علی. لیکن زمانہ گزرا اور یہ ٹیپو فتح علی آگے چل کر بادشاہ بنا تو لوگوں نے ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا. سلطان کے میرے بادشاہ کے. تو ٹیپو سلطان ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے رکھا گیا اور سلطان ان کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے ان کو کہا جانے لگا. اور ٹیپو سلطان اتنا مشہور ہوا کہ ان کا جو اصل نام فتح علی تھا یہ عارضی نام اس نام پر غالب اور بھاری پڑ گیا اور دنیا آج اسے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. تو سن 1750 عیسوی کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دیون حلی کے اندر پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بیگم نے اپنی پوری توجہ اپنے بچے کی تربیت اور پرورش پر لگا دی. فاطمہ بیگم جو خیر النساء کے نام سے مشہور تھی، بہت ہی بڑی اللہ والی، خدا کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والی بزرگ خاتون، نیک سیرت نیک صورت خاتون تھی. اپنے بچے کی بہترین تربیت کرتی ہے. آپ فاطمہ بیگم کے تقوی اور پرہیزگاری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ایک لمبے زمانے کے بعد حیدر علی نے آ کر گھر میں بشارت دی کہ اے فاطمہ بیگم، تمہارے لیے بشارت و خوشخبری ہے کہ تمہارے بہادر اور شجاعت بیٹے نے، تمہارے ٹیپو فتح علی نے آج ایک شیر کے جبڑے کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے، ایک چیتے کے منہ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں. تو فاطمہ بیگم رونے لگی ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر، اور فاطمہ بیگم کو روتا ہوا دیکھ کر حیدر علی کہنے لگے اے فاطمہ بیگم، میں تمہیں بشارت سنا رہا ہوں، تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، تمہیں گڈ نیوز آ کر دیا ہوں کہ تمہارا بیٹا اتنا بہادر ہے، اتنا شجاعت ہے، اتنا دلیر ہے، اتنا ہمت والا ہے کہ اس نے شیر کے جبڑے کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے، چیتے کے منہ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں، اور تم ہو کہ آنسو بہائی جا رہے ہو، تم ہو کہ روتی جا رہی ہو. فاطمہ بیگم کہنے لگی اے میرے شوہر، یہ غم کے آنسو نہیں ہے، یہ رنج کے آنسو نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کے آنسو ہے، یہ شادمانی کے آنسو ہے. جب میرا بچہ پیدا ہوا تھا میں نے اللہ سے عہد کر لیا تھا، اور اللہ کی قسم میں نے زندگی میں پیدا ہونے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر وضو کے اور بغیر نماز کے میں نے اسے دودھ پلایا. دودھ پلانے سے پہلے ہمیشہ وضو کرتی اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی، اللہ سے دعا مانگتی، اس کے بعد میں اپنے لخت جگر کو دودھ پلایا کرتی تھی. ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یاد رکھیے مسلمانوں، وہ صرف دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ اپنے اخلاق کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ، دودھ کے قطروں کے ساتھ ساتھ بچے کے سینے میں منتقل کرتی ہے. ایک خاتون جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اپنی زندگی کی عبادتوں کو اس بچے کے خون کے اندر منتقل کرتی ہے. ایک زمانہ تھا مائیں اپنے بچوں کو باوضو نمازیں پڑھ کر گود میں لے کر اللہ
کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور ان ماؤں کے اخلاق، ان کی زندگی کی نیکیاں، ان کی زندگی کی عبادتیں دودھ کے قطروں کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے اور دودھ پینے والے بچے کے خون کے قطروں میں سما جایا کرتی تھی۔ اور آج کی مائیں، اللہ بچائے، گود میں بچہ، ٹیلی ویژن سامنے کھلا ہوا ہے، سیریل چل رہے ہیں، پکچریں دیکھ رہی ہے اور دودھ پلایا جا رہا ہے۔ صبح اٹھے گی، نہ برش کیا ہے، نہ کلی کی ہے، نہ نمازیں پڑھی ہے، ٹیلی ویژن آن کر کے خبریں سن رہی، بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ اس ماں کی یہ ناپاکیاں، یہ گندگیاں، یہ سیریل، یہ ٹیلی ویژن، یہ نیوز، یہ گانا بجانا دودھ کے قطروں کے ساتھ بچے کے خون کے قطروں میں شامل ہوتا ہے، اور ایسے بچے آگے چل کر کیا بنتے ہیں زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ تو حیدر علی نے جب آ کر بشارت دی کہ تمہارے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک شیر کے جبڑے کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے، تب فاطمہ بیگم رونے لگی اور کہا میں نے زندگی میں کبھی اپنے اس لخت جگر کو، نور نظر کو بغیر وضو اور بغیر نماز پڑھے اللہ سے دعا کیے بغیر کبھی زندگی میں دودھ نہیں پلایا۔ تبھی تو یہ بچہ آگے چل کر شیر بنتا ہے۔ 6 سال کی عمر ہوئی، تقریباً 5-6 سال کی، ایک اسکول کے اندر، ایک مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر حضرت ٹیپو فتح علی کا داخلہ کروا دیا گیا۔ بچے کی عمر بڑھتی گئی، 17 سال کی عمر ہوئی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو ایک فوج کا سپہ سالار بنا کر حیدر علی نے میدان جہاد کے اندر اتار دیا۔ بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر انسان تھے بچپن سے۔ 17 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب گھر سے نکلا کرتے تھے ہاتھ میں تلوار لے کر اور اپنے بدن کے نیچے گھوڑے پر بیٹھ کر بڑی شجاعت کے ساتھ نکلا کرتے تھے۔ ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی ہمت، ان کی دلیری ان کے چہرے کی پیشانی سے ٹپکا کرتی تھی۔ سن 1780 پر 2 عیسوی کے اندر ان کے والد حیدر علی کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنائے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک بڑا فنکشن رکھا گیا، جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسے کے اندر آپ سوچ رہے ہوں گے چاروں طرف سپاہی لگے ہوئے ہوں گے، چاروں طرف پولیس کا لشکر ہوگا، بڑے بڑے عہدیداروں کو بلایا جا رہا ہوگا، بڑے بڑے مالدار اور تجارت لوگوں کو اس میں بلایا گیا ہوگا، بڑے بڑے وزیر اعلیٰ کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہوگی۔ نہیں، وہ جلسہ منعقد کیا گیا، اور اس جلسے کا جو آغاز ہوا، ایک قاری نے اللہ کے قرآن سے آغاز کیا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ یہ آیت تلاوت کی 20/8 جز کی ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے کبھی زندگی میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنت والے ہمیشہ اعلیٰ ہوں گے، اربا ہوں گے، افضل ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قاری ان آیت مقدسہ کی تلاوت کر رہا ہے، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تلاوت ختم ہوئی،
اب سر کے اوپر بادشاہت کا تاج سجایا جانا ہے. کسی عہدیدار کے ہاتھ سے نہیں، وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے نہیں، منتری کے ہاتھ سے نہیں، کسی ایم ایل اے کے ہاتھ سے نہیں، بلکہ اس محلے کے جو عالم دین تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے گزارش کی کہ حضرت کھڑے ہو جائیے اور اپنے دست مبارک سے، اپنے مبارک ان ہاتھوں سے مجھے بادشاہت کا تاج میرے سر کے اوپر رکھ دیجیے. جب 6 سال کی عمر تھی اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ایک درویش اللہ والے بزرگ ان بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے. ان اللہ والے کی نظر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اوپر پڑ گئی. بہت غور سے دیکھا، قریب بلایا، بیٹا ادھر آؤ. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ گئے اور لگتے جگر کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو بار بار دیکھنے کے بعد کہا کہ بچے تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام تو ٹیپو فتح علی ہے. بچے تمہاری پیشانی سے، تمہارے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ تم آگے چل کر بادشاہ بنیں گے، ہندوستان کے حکمراں بنو گے. اگر تم بادشاہ بن گئے تو اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر ضرور کرنا. اور آج حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بادشاہ بن گئے. اب تک ان کا نام ٹیپو فتح علی تھا. فتح علی نام اور ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ جو تمل ناڈو کے اندر درگاہ ولی ہے، ان کے توسل سے، دعا کی وجہ سے ٹیپو فتح علی. لیکن بادشاہ بننے کے بعد انہیں ٹیپو سلطان کہا جانے لگا. سلطان کے میں نے بادشاہ کے ہیں، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ ختم ہو گیا. ان کا جو عارضی نام تھا وہ اصل نام پر بھاری پڑ گیا. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آج بادشاہ بن گئے، پورے ہندوستان کے حکمراں بن چکے ہیں. 6 سال کی عمر میں جو اللہ والے نے بشارت کی تھی آج وہ پوری ہو گئی. اور انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ بننے کے بعد ایک مسجد تعمیر کرنا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھ ڈالی. مسجد بنتی ہے، تعمیر ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، اعلان کرایا جاتا ہے. اعلان کرانے کے بعد ہندوستان کے کونے کونے سے حفاظ کرام جمع ہوتے ہیں، علماء دین جمع ہوتے ہیں، قراء جمع ہوتے ہیں، محدثین آ جاتے ہیں، مفسرین آ جاتے ہیں. بڑے بڑے اللہ والے اس مساجد کا افتتاح کرنے کے بعد آ جاتے ہیں. چنانچہ اس مسجد کا نام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے مسجد اقصی کے نام پر مسجد اعلیٰ رکھ دیا. اور وہ مسجد آج بھی سرنگا پٹنم کے اندر موجود ہے. چنانچہ وہ مسجد بننے کے بعد جب تمام حفاظ، قراء اور علماء کرام، محدثین کرام اور بزرگان دین جمع ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اعلان کر دیا کہ آج اس مسجد اعلیٰ کا آغاز وہ کرے گا جس کی زندگی میں کبھی 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی ہو. وہاں محدثین موجود ہے، مفسرین موجود ہے، حفاظ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہے. لیکن آپ یقین کریے جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ مسجد کا افتتاح وہ بندہ کرے گا، وہ مرد مومن کرے گا، وہ نیکوکار انسان کرے گا جس کی زندگی میں کبھی 5 نمازیں نہ چھوٹی ہو. میرے جیسے داڑھی والے، ٹوپی والے، جبے والے گردن جھک جاتی ہے. کسی کی نماز فجر غائب تھی، کسی کی نماز مغرب غائب تھی، کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی نماز چھوٹی ہوئی تھی. کوئی بھی بندہ محفل میں ایسا نہیں تھا جس کی زندگی میں کم از کم 5 نمازیں نہ چھوٹی ہوئی ہو. چنانچہ اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن سب میں سے آگے نکل کر کوئی بھی مصلح پر پہنچنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. وہ ایمانداری کا زمانہ تھا، وہ سچائی کا زمانہ تھا، وہ صداقت کا زمانہ تھا. آج اگر اعلان کر دیا جائے کہ ہری نگر کے اندر ایک زمین 80 لاکھ میں خریدی گئی ہے، 80 لاکھ ادا کر دیے گئے ہیں، اب مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد مکہ اس کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے. مسجد بننے کے بعد اعلان کر دیا جائے اس
مسجد کا افتتاح وہ بندہ کرے گا جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز اور 5 نمازیں نہ چھٹی ہوئی ہو. آپ یقین کریے مصلی پر سب سے پہلے وہ پہنچے گا جس نے زندگی میں کبھی ایک نماز نہ پڑھی ہو. بے ایمانی کا زمانہ ہے، دغا بازی کا زمانہ ہے، فریبی کا زمانہ ہے. ایک نماز نہ پڑھی مسجد میں آ کر وہ مصلی پر پہنچ کر کہے گا الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی. وہ سوچے گا اور نہیں کم سے کم اخبار میں فوٹو تو آئے گا، نیوز والے مجھے ٹیلی ویژن پر میرا فوٹو تو دکھائیں گے، ساری دنیا کے اندر مجھے شہرت تو ملے گی. لیکن وہ زمانہ ایمانداری سچائی کا زمانہ تھا. اعلان کیا جا رہا ہے کوئی بھی حافظ، عالم، قاری، محدث، مفسر آگے بڑھ کر مصلی پر پہنچ کر مسجد کا افتتاح کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں کر رہا. بالآخر جب بہت دیر ہو گئی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مصلی پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا بالغ ہونے کے بعد کبھی زندگی میں میری 5 نمازیں نہیں چھوٹی ہے. آج میں اس مسجد اعلیٰ کا افتتاح کروں گا. کتنے بڑے ولی ہوں گے، کتنے بڑے اللہ کا خوف رکھنے والے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے. اور آج ہم اور مسلمان غیر اپنے دنیا والے انہیں اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ کوئی دنیا کے صرف لیڈر تھے، بڑے عہدیدار تھے اور بادشاہ تھے، اور بادشاہ جیسے ظالم ہوتے ہیں قرآن اور حدیث اور سنت سے دور ہوتے ہیں. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی تصور کیا جاتا ہے. جگہ جگہ فوٹو لگائی جائے گی، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، شیر بازو میں ہے اور چہرے پر داڑھی نہیں. آپ بتائیے جس محفل کے اندر، جس مسجد کے اندر حفاظ، علماء، محدثین، مفسرین مسلمانوں کی جماعت ہو، کیا وہ مسلمان، وہ علماء کرام اپنے مصلی پر ایسے بندے کو کھڑا کر سکتے ہیں جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو؟ بالکل غلط ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو داڑھی تھی اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت گھنی داڑھی تھی، لیکن یہ انگریز کی چال ہے. انگریز نے داڑھی کو اڑایا تاکہ علماء ان عوام سے کٹ جائے اور دنیا والے کے سامنے یہ بات جائے کہ انگریزوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی عالم، محدث، مفسر اور اللہ کا خوف رکھنے والا نہیں بلکہ ایک دنیاوی لیڈر تھا. علماء کو عوام سے کاٹنے کے لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی داڑھی کو اڑا دیا گیا. ورنہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، آپ یقین جانیے جس وقت انہوں نے انگریزوں سے جہاد کیا تھا ان سے بڑا ہندوستان کے اندر اللہ کا کوئی ولی نہیں تھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی اپنے مکتوبات، حسین احمد مدنی جو خود انگریز اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جن کا بہت اہم رول رہا ہے حضرت مدنی صاحب، اور جو اپنے سر کے اوپر کفن باندھ کر انگریزوں کے مقابلے میں نکلے تھے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں خود لکھا ہے کہ کرناٹک کی سرزمین پر جس وقت اور جس زمانے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں تلوار لے کر انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے، اس وقت پورے ہندوستان میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کوئی ولی اور قطب ابدال نہیں تھا. انگریزوں سے جہاد کیا، آزادی وطن کے لیے اپنی جان دے دی. بہت سارے انہوں نے جہاد کیے، لیکن کیا کریں، اپنے کی غداری کی وجہ سے،
اپنوں کی دغا بازی کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دنیا سے چل بسے۔ میر صادق جس نے انگریزوں سے دولت الاٹ کرا کر اپنے نام پر حضرت کا ٹھکانہ اور سب کچھ اگل دیا تھا، اسی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن آج بھی کرناٹک اور ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ زندہ ہے۔ شہید کر دیے گئے، ابھی سانسیں چل رہی تھی، ایک انگریز بازو میں گیا اور ہیرے جواہرات والی تلوار اور قیمتی سامان بدن سے نکال رہا تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی اور وہ تلوار اسی کے ذریعے سے مرتے مرتے شہادت پاتے پاتے اس انگریز کو جہنم کے اندر پہنچا دیا۔ اور شہادت سے پہلے جب میدان جہاد میں چاروں طرف سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ گھر جاتے ہیں اور کسی کہنے والے نے کہا حضرت اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، ہتھیار ڈال دیجئے، اپنے آپ کو انگریز کے حوالے کر دیجئے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شہید ہو گئے اور شہید ہونے کے بعد کئی گھنٹے تک انگریز حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے دور کھڑا رہا، قریب نہیں جا رہا کہ ابھی زندہ ہے۔ پھر کسی انگریز نے جا کر چھو کر بتایا کہ وہ شہید ہو گئے، دنیا میں نہ رہے۔ تب ایک انگریز ان کے سینے پر کھڑ کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اور انگریز کہا کرتا تھا کہ جب تک اس ہندوستان میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہے، اس وقت تک ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اتنے بہادر شجاع تاریخ کے اندر آتا ہے کہ انگریز جب اپنے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو سلایا کرتے تھے تو رات میں کہا کرتے تھے اے لخت جگر نور نظر بیٹا سو جاؤ ورنہ ٹیپو آ رہا ہے۔ ٹیپو کا خوف دلا کر، حضرت ٹیپو کا ڈر بٹھا کر انگریز اپنے بچوں کو سلایا کرتے تھے۔ چلے گئے دنیا سے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، سب کو مرنا ہے، لیکن مسلمانوں مرنے میں فرق ہے۔ ایک اپنے گھر کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہے، سکرات کی حالت میں بے چین ہو کر پریشان ہو کر اپنی جان دیتا ہے، ہاسپٹل میں دوائیاں کھا کھا کر، انجیکشن لے لے کر، بوتلیں گلوکوز کی چڑھوا کر مرتا ہے، اور ایک موت وہ ہے جو میدان جہاد کے اندر آتی ہے۔ ان دونوں موتوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ انسان اعمال صالحہ کرتا ہے، انسان اللہ کی بندگیاں کرتا ہے، انسان نیکیاں کرتا ہے، جنت پانے کے لیے اعمال صالحہ کا بدلہ جنت ہے، عبادت کا بدلہ جنت ہے، نیکیوں کا بدلہ جنت ہے۔ تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، حج اور عمرہ کرتے ہو، ان حج کا، ان عمروں کا اور ان صدقہ خیرات کا، ان نمازوں کا، ان عبادتوں کا، ان نیکیوں کا، اللہ کے حقوق پر عمل کرنے کا، بندے کے حقوق پر عمل کرنے کا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا، سنت رسول پر عمل کرنے کا صلہ اور بدلہ جنت ہے۔ لیکن جنت کب ملے گی؟ مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد تو قبر میں اتارا جانا ہے۔ یہ عالم برزخ کا زمانہ ایک لمبا زمانہ ہے۔ عالم برزخ کے بعد عالم قیامت کا زمانہ ہے۔ عالم قیامت کے بعد عالم
حساب کا زمانہ ہے، عالم حساب کے بعد پل صراط سے بھی گزرنے کا زمانہ ہے، پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت ملے گی، تو جنت کو پانے کے لیے قبر کا زمانہ اور عالم حساب کا زمانہ، عالم برزخ کا زمانہ، عالم قیامت کا زمانہ، پل صراط کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب ایک شہید میدان جہاد کے اندر اپنی جان دیتا ہے، ایک طرف وہ جان دینے جا رہا ہے، ابھی اس کی روح نہیں نکلی ہے، خدا سامنے آ جاتا ہے اور شہید شہادت سے پہلے اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، اور جیسے ہی روح نکلتی ہے ڈائریکٹلی جنت کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ نہ قبر ہے، نہ عالم برزخ ہے، نہ عالم قیامت ہے، نہ عالم حساب ہے، اور نہ پل صراط کا مسئلہ ہے۔ ادھر روح نکلتی ہے، ادھر ڈائریکٹلی جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ پوچھتا ہے، اے میرے بندے، تو میرے راستے میں اپنی کھوپڑی اڑوا کر آ گیا، اپنے ہاتھوں کو چھنی کرا کر آ گیا، اپنے بدن کو زخمی کرا کر آ گیا، میرے راستے میں خون بہا کر آ گیا، اپنی گردن کٹوا کر آ گیا، تو میری جنت میں پہنچ گیا ہے، تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، بتا تیری تمنا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ وہ شہید جنتی کہتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے جنت دی ہے، جنت کی نعمتیں مجھے مل چکی ہے، جنت کی ایسی ایسی حوریں مجھے ملی ہے کہ جن حوروں کو دیکھتا ہوں ان کے چہروں میں مجھے اپنا چہرہ نظر آ جاتا ہے، جنت کے میوے مجھے مل چکے ہیں، جنت کے فروٹ مجھے مل چکے ہیں، جنت کے اندر شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر مجھے مل چکی ہے۔ اے اللہ، تمام چیزیں تو یہاں موجود ہے، حوریں یہاں موجود ہے، میوے یہاں موجود ہے، اور تیری نہریں یہاں موجود ہے، کسی چیز کی کمی الحمدللہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پیدا کرنے والے رب کی قسم، شہادت کے اندر جو مزہ ہے، شہادت کے اندر جو لذت ہے، شہادت کے اندر جو مٹھاس ہے، اللہ کی قسم وہ تیری جنت کے اندر نہیں ہے، جنت کی حوروں میں نہیں ہے، جنت کے میووں میں نہیں ہے، جنت کی نہروں کے اندر نہیں ہے، تیری جنت کی کسی نعمت کے اندر نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں اعلیٰ ہے، جنت کی نعمتوں میں لذت ہے، جنت کی نعمتوں میں مٹھاس ہے، اور بہت زیادہ مٹھاس، بہت زیادہ لذت ہے، لیکن جو لذت گردن کٹانے میں ہے، خون بہانے میں ہے، کھوپڑیاں اڑوانے میں ہے، تیرے راستے میں گردن کٹانے میں ہے، اللہ کی قسم وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ پوچھ رہے ہیں کہ تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی آرزو ہے، تیری کوئی تمنا ہے؟ اے اللہ، میری ایک آرزو ہے، مجھے دنیا کے اندر دوبارہ زندگی دے کر بھیج دیجئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ زندگی مانگ رہا ہے، وہ دنیا میں آنا چاہ رہا ہے، شاید وہ کشمیر اور کنیا کماری کا سفر کرنے کے لیے اللہ سے زندگی مانگ رہا ہوگا، شاید وہ لال باغ میں گھومنا چاہتا ہوگا، شاید وہ کھانے اور پینے کی حوث کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے زندگی مانگ رہا ہوگا، شاید وہ دولت، خزانے، سونے اور چاندی کا انبار جمع کرنے کے لیے اللہ سے دنیا میں واپسی کی تمنا کر رہا ہوگا۔ نہیں نہیں، اللہ سے تمنا کرتا ہے دنیا میں واپس آنے کی۔ اے اللہ، دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میدان جہاد کارساز گرم ہو اور میں تلوار لے کر پھر میدان جہاد کے اندر نکلوں۔ اے اللہ، پھر میری گردن کو اڑا دیا جائے اور پھر مجھے وہی لذت ملے، وہ حلاوت اور لذت ایک مجاہد کو اپنی گردن کٹوانے میں آتی ہے۔ انسان کا خون بدن سے نکلتا ہے، خون نکلنے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے بدن پر لگ جائے، جہاں جہاں لگا ہے وہ حصہ ناپاک ہو گیا، جب تک اسے دھوئیں گے نہیں آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ خون بدن سے نکلنے کے بعد اگر کپڑوں پر لگ گیا، جب تک کپڑوں کو دھوئیں گے نہیں نماز نہیں ادا کر سکتے۔ خون بدن کے اندر ہے، پاک ہے،
بدن سے باہر آ گیا ناپاک ہے، پاک اندر کیوں ہے، ناپاک باہر کیوں ہے؟ اندر پاک اس لیے ہے کہ اندر اس کی ضرورت ہے، انسان کو ابھی زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھ کر اس سے نمازیں پڑھوانی ہے، روزے رکھنے ہیں اور اس سے حج اور عمرے کروانے ہیں، ابھی اس کی زندگی ہے، اس لیے اندر ضرورت ہے، اس لیے جب تک اندر خون ہے وہ پاک ہے، لیکن جب خون باہر آ گیا ہے اب یہ نقصان دہ ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے، اگر بدن پر لگے بدن کو ناپاک بنا ڈالے گا، اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑوں کو ناپاک بنا ڈالے گا، بدن پر لگ جائے جب تک بدن کو نہ دھوئے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، کپڑوں پر لگ جائے کپڑوں کو ناپاک بنا دیتا ہے تم ان کپڑوں کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ مسئلہ خون نکلنے کا ایک شہید کے جسم پر جب آ جاتا ہے مسئلہ بدل جاتا ہے، مسئلہ چینج ہو جاتا ہے، شہید کے بدن پر جب خون نکلتا ہے اور خون لگنے کے بعد اس کے جسم کے اوپر لگ جاتا ہے تو اسے ناپاک نہیں بنا سکتا ہے، جب خون نکل کر شہید کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے شہید کو ناپاک نہیں بنا سکتا ہے۔ تم دنیا کے اندر موتا دیکھتے ہیں، جب مرتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے، اسے نیا کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن جب ایک شہید میدان جہاد کے اندر شہید ہو جاتا ہے خون اس کے بدن کے اوپر لگا ہوا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس شہید کے بدن کو غسل دینے کی اجازت نہیں ہے، اس بدن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، شہید کے بدن سے خون نکل کر اس کے کپڑوں پر نکل گیا، اسلام یہ کہتا ہے اس کے کپڑوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر غسل کے اور بغیر کفن پہنائے ہوئے اسے دفن کرنے کا حکم ہے، تاکہ قیامت کے دن اس کے بدن پر لگا ہوا خون اور اس کے کپڑوں پر لگا ہوا خون اس کی شہادت کی گواہی اللہ کے سامنے دے سکے۔ اور یہ حصہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی حصے میں آیا ہے۔ مسلمانوں، کرناٹک والے لوگوں کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ان کی سرزمین کرناٹک کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا قابل فخر مرد مجاہد بہادر شجاع دلیر ان کی سرزمین کے اندر دفن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔